کہ کون سے جو زوڈک سائن ہیں مئی کے مہینے میں جن کی ترقی ہونے جا رہی ہے، جن کو برکت نصیب ہوگی، جن کے معاملات بہت تیزی سے بوسٹ کریں گے۔ نہ صرف زوڈک سائنس بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ منتھ آف مئی یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت اچھا مہینہ ہوگا۔ کچھ نہ صرف نئے کانٹریکٹس کی طرف جانا، کسی طور کے اوپر لوگوں کے ساتھ میل ملاقات اور ملن ساری کی طرف بڑھنا، یہ چیز اس اعتبار سے لینز والوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے جس پر ہم بات کریں گے مئی کا مہینہ، کیونکہ اپریل تو ختم ہو گیا، اب مئی کے اندر ہم نے جانا ہے، تو جانے سے پہلے اس کا اوور ویو لینا بھی بہت ضروری ہے کہ دنیا میں کیا کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں، اور اس پہ ہم خاص طور پر زوڈک سائن کے اوپر بات کریں گے کہ کون سے جو زوڈک سائن ہیں مئی کے مہینے میں جن کی ترقی ہونے جا رہی ہے، جن کو برکت نصیب ہوگی، جن کے معاملات بہت تیزی سے بوسٹ کریں گے۔ ہم بیسیکلی 12 کے 12 تو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ان میں سے جو ٹاپ کے ہوں گے نا اس پر بات کریں گے کہ مئی میں ٹاپ زوڈک سائن سمپل اگر ہم بات کریں تو وہ کون سے ہیں، پیسوں سے ریلیٹڈ، کسی کے معاملات پھنسے ہوئے ہیں، قرضوں میں ہیں تو وہ کون نکلے گا، یہ ساری باتیں آج کے پروگرام میں آپ جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک، آپ خیریت سے ہیں؟ زبردست۔ شاہ جی بتائیے گا، یہ جو مئی کا مہینہ ہے اس کے اندر کیا کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں اور کس کو سب سے زیادہ بینیفٹ جو ہے اس مئی میں ملنے والا ہے؟ دیکھیے فلک، منتھ آف مئی کی جو ابتدا دیکھیں نا ہم، تو یہ بڑی خوبصورت ہے۔ نہ صرف زوڈک سائنس بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ منتھ آف مئی یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت اچھا مہینہ ہوگا۔ منتھ آف مئی کی ابتدا میں 1 تاریخ سے ہی مرکری اپنے ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن، اپنی کسی طور کے اوپر ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن سے جب باہر نکل آئے گا، تو آپ یوں سمجھیں کہ ہر زوڈک سائن نا ذہنی طور پہ ایک سکون میں آئے گا، ان کو ذہنی طور پہ ایک ٹرامیٹک کنڈیشن جو ہے وہ باہر ریلیز ہوگی، اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ وہ مشکل مرحلوں سے باہر نکل آئیں گے، مس انڈرسٹینڈنگ سے باہر نکلیں گے، مس پرسیپشن سے باہر نکلیں گے، ابہام سے باہر نکلیں گے، کلیریفیکیشن آنا شروع ہو جائے گی، زندگی میں بھی، رشتوں میں بھی، دوستوں میں بھی، اور اچھے برے کی تمیز بہت اچھا ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر مرکری کا صحیح ہونا، کانٹریکٹس ہونا شروع ہوں گے، لوگوں سے جو کام ڈلے تھے، لٹک رہے تھے، لوگ آپ کو کچھ نہ کچھ بلا وجہ ادھر ادھر پریشان کر رہے تھے، گھما رہے تھے، آپ کو کسی نہ کسی طور کے اوپر کسی مسئلے میں لگائے رکھا ہوا تھا، اور آپ یوں سمجھ رہے تھے کہ یار میں نے ٹرک دی بتی پہ چلا چھڑیا، تو یہ کیفیت جو آپ کو فیل ہو رہی تھی نا، یہ منتھ آف مئی میں انشاءاللہ ختم ہوگی۔ پھر منتھ آف مئی کی بالکل 2 تاریخ کو، یکم کے بعد 2 تاریخ کو، اس سال کا رولنگ پلانٹ اور عزتیں رکھنے والا، عزتیں دینے والا، عزتیں بانٹنے والا اسٹرالوجیکل رولنگ پلانٹ جو کہ سن ہے، جو کہ کشش کا منبع ہے، شان و شوکت کا منبع ہے، زندگی دینے والا ایک پلانٹ ہے، کیونکہ سن کی دھوپ اور تپش جتنی ضروری ہے انسانوں کے لیے، نباتات کے لیے، پودوں کے لیے، حیوانات کے لیے، اتنی ہی ضروری آپ کے ذائچے میں سن کی پوزیشن بھی ہوتی ہے۔ سن اپنی ایگزالٹڈ ڈگریز کے اوپر آ رہا ہے 2 اور 3 مئی کو، تو یہ 2 دن ایسے ہوں گے منتھ آف مئی کی ابتدا میں کہ آپ کا یہ پورا مہینہ انشاءاللہ بہت ہی بابرکت ہو جائے گا۔ اور پھر منتھ آف مئی کا ایک اور بھی خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے پاس انشاءاللہ حج ہوگا، یوم عرفہ ہوگا، قبولیتی دعاؤں کے اوقات بڑے بے شمار آ رہے ہیں، مغفرت کے دعا کے ٹائم بہت اچھے آ رہے ہیں، اور اللہ کے حضور اپنی جو ہے سجدہ ریزی میں دعائیں مانگنے کے ٹائم بہت اچھے آ رہے ہیں، اور پھر اللہ وہ وقت لے کے آ رہا ہے کہ جس ٹائم کے اوپر اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی سب سے عزیز چیز قربان کریں، سنت ابراہیمی کو اپناتے ہوئے۔ تو ماہ ذی الحج جو ہے وہ بھی ہمارے پاس منتھ آف مئی میں ہے، تو عزیز چیز میرے خیال سے سب سے زیادہ پاکستانیوں کے لیے اس ٹائم جو بنی ہوئی ہے وہ ایک بکرا نہیں ہے، ایک گائے نہیں ہے، ایک اونٹ نہیں ہے، وہ ہے آپ کی انا، آپ کی ضد، آپ کا حسد، آپ کا بغض۔ تو میرے خیال سے اس عید کے اوپر نا کم سے کم آپ کو یہ قربان کرنی چاہیے تاکہ آپ کے رشتوں میں خوبصورتی ہے۔ پھر اس کے بعد منتھ آف مئی میں مزید اگر ہم خوبصورتیاں اور خوشبختیاں دیکھیں گے، اوج زہرہ آ رہا ہے، اوج زہرہ جو کہ محبت کا ستارہ ہے، پیسہ بانٹنے کا ستارہ، پیسہ دینے کا پلانٹ ہے۔ وینس جب اپنی بڑی خوبصورت کیفیت میں آئے گا تو وینس کی یہ خوبصورت کیفیت بیسکلی طور کے اوپر آپ کو زندگی میں رشتوں میں محبت بانٹنے کی طرف آئے گی، اختلافات کو ختم کرنے کی طرف جائیں گے، آپ رشتوں میں پیورٹی کی طرف آئیں گے۔ تو یہ تمام تر خوبصورتیاں ہمیں مل رہی ہیں منتھ آف مئی میں۔ پھر مئی ایک اور بہت اچھا مہینہ اس لیے ہوگا کہ جوپیٹر اپنے آخری ڈگریز میں چل رہا ہے، اور جوپیٹر نے اپنا ہاؤس چینج کرنا ہے، اور جوپیٹر اپنا ہاؤس چینج کرنے جا رہا ہے شرفی پوزیشن پہ۔ تو جب کسی بھی شخص کو یہ بتا دیا جائے کہ حج قریب ہے اور آپ حج پہ جا رہے ہیں، تو وہ شخص ایک ایک دن گزارے گا اسی یاد میں کہ میں اس سفر میں جا رہا ہوں، تیاری کرے گا، پریکٹس کرے گا، حج کرنے کے طریقوں کو پڑھے گا، دعائیں یاد کرے گا، ایک عجیب روحانی کیفیت میں رہے گا،
تو جوپیٹر اپنی شرفی کیفیت میں آ رہا ہے 12 سال کے بعد. تو آپ یوں سمجھیے کہ یہ کچھ زوڈک سائنس کی قسمت اور مقدروں کو بدلنے جا رہا ہے. اور منتھ آف مئی تیاری کا مہینہ ہے, ٹھیک ہے, اسی مسرت میں اور اسی سرور میں رہنے کا مہینہ ہے. اب اس اعتبار سے اس میں سب سے پہلے زوڈک سائن کی ہم بات کریں جس کو بہت ہی خوبصورت ایلیمنٹس مل رہے ہیں, وہ ہمارے پاس آئیں گے, اور وہ بنتا ہے جیمنائی برج جوزا. جیمنائی والے لوگ اپنی زندگی میں خود اعتمادی کی طرف بڑھیں گے, اسپرچویلٹی کی طرف آئیں گے, پازیٹیوٹی کی طرف آئیں گے, سفر متعدد کریں گے, سفر وسیلہ ظفر ہوگا, سفر پیسہ لے کے آئے گا, اور رشتوں میں جو عداوت تھی وہ ختم ہوگی, ذہن میں ایک عجیب سا سرور رہے گا, اور کسی جگہ شادی کی بات چل رہی ہے تو وہ پکی ہو جائے گی, کسی جگہ منگنی ہونی ہے وہ انشاءاللہ طے پا جائے گی, کسی جگہ سے کوئی اچھا پیغام آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ مل جائے گا, کسی نے آپ کے پاس بزنس اوپن کرنا ہے, آپ کے ساتھ مل کے بزنس اوپن کرنا ہے, آپ کو کوئی پروموشن کی آس ہے, آپ کو کوئی انکریمنٹ کی آس ہے, وہ انشاءاللہ جیمنائی والوں کو ملتی ہوئی نظر آئے گی. پھر جیمنائی والے اپنی زندگی میں گھر کو تبدیل کر سکتے ہیں, گھر کو شفٹ کر سکتے ہیں, گھر کو بنا سکتے ہیں, پراپرٹی کی ڈیل فائنل ہو سکتی ہے, آپ کے کیسز کورٹ کچہری کے جو مسئلے ہیں وہ آپ کے سلجھ سکتے ہیں, آپ کے گھر میں ایک امن اور خوشی کا ماحول قائم ہوگا. تو وہ زوڈک سائن ہے جیمنائی. جیمنائی کے بعد ہم اگلے زوڈک سائن کی طرف. جیمنائی کو مئی میں کیا کام نہیں کرنا؟ جیمنائی کو مئی میں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا, کیونکہ ان کی یوں سمجھیں کہ یہ جس فیلڈ میں ہوں گے, جس ماحول میں ہوں گے, چاہے اگر اسٹوڈنٹ ہیں, خاتون خانہ ہیں, ورکنگ وومن ہیں, بزنس کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, فری لانسنگ کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, انہوں نے جو پچھلا مہینہ گزارا ہے اس کا کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا امپریشن ان کے مائنڈ پہ ہوگا. وہ امپریشن یہ ہوگا کہ شاید مجھے یہ کام کرنا چاہیے, مجھے بینیفٹ ملے گا یا نہیں ملے گا, کیونکہ پچھلے ہفتے میں ان کے بہت سارے کام رک کے چل رہے تھے. تو یہ اس وجہ سے نا تھوڑا سا امپریشن وہی لے کے چل رہے ہیں, تو ان کو اس امپریشن سے باہر نکلنا, ٹھیک ہے, ان کو سستی کی طرف نہیں جانا, جو کام کر رہے ہیں کر گزرے, جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں, ان کو لوگوں سے فائدہ ملے گا, انکار نہیں ملے گا. اگلے زوڈک سائن کی بات کریں تو اس کے بعد جو اگلا زوڈک سائن بنتا ہے وہ پھر آئے گا لیو برج اسد. برج اسد والے جو لوگ ہیں یہ اپنی زندگی میں 3 طرح کے مقدر جو ہے وہ سنوارتے ہوئے نظر آئیں گے. سب سے پہلا, مائنڈ کا پلانٹ بہت اچھی کیفیت میں ہے, روحانیت, عزت, ثمرات, اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا, بلیس کرنا, اور کہیں نہ کہیں پہ کامیابی کی طرف جانا. پھر اس کے بعد فائنینشلی طور پہ اسٹیبلٹی کی طرف آنا, پیسہ کہیں نہ کہیں پہ جنریٹ کرنے کی طرف جانا, انکم بڑھانے کی طرف جانا, پھر کہیں نہ کہیں پہ اپنی زندگی میں کچھ نئے کانٹریکٹس کی طرف جانا, کچھ نہ صرف نئے کانٹریکٹس کی طرف جانا, کسی طور کے اوپر لوگوں کے ساتھ میل ملاقات اور ملن ساری کی طرف بڑھنا. یہ چیز اس اعتبار سے لینز والوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد برج اسد کے حامل لوگوں کی بات کریں تو برج اسد کے حامل جو لوگ ہیں یہ اپنی زندگی میں تعلیم کو بڑھائیں گے, کچھ نیا سیکھنے کی طرف جائیں گے, روحانی معاملات کی طرف بڑھیں گے. پھر اس کے بعد یہ اپنی زندگی میں کسی بھی طور کے اوپر جو ہے وہ ہار نہیں مانیں گے, اپنی زندگی میں مقاصد کو بہت اچھے انداز میں حل کرنے کی طرف جائیں گے, اپنی زندگی میں چیزوں کو اسٹرینتھنگ کرنے کی طرف جائیں گے, اپنی زندگی میں آپ یوں سمجھیں کہ امور روزگار کو بہتر بنانے کی طرف جائیں گے. ان کے پھنسے ہوئے کام پورے ہونا شروع ہوں گے, دوستوں کی طرف سے ان کی جو مایوسیاں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی, ان کی زندگی میں ان کے ادھورے خواب پورے ہونے کے اسباب بنیں گے, اور متوقع طور کے پر ان کو اپنی صحت بھی بہتر دیکھنے کو نصیب ہوگی. ٹھیک ہے. لیو کے بعد ہم بڑھتے ہیں تیسرے برج کی طرف. تیسرا برج جو ہے پھر وہ بنے گا اور وہ ہے لبرا. لبرنز والے اپنی زندگی میں وسعت نظری کے حامل ہوں گے, لبرنز والے اپنی زندگی میں اختلافات کو ختم کرنے کی طرف بڑھیں گے, اپنی صحت یابی کی طرف انشاءاللہ جاتے ہوئے نظر آئیں گے. کام کی جگہ کے اوپر ان کو عزت دیکھنے کی جو ہے وہ مراتب ملیں گے, ان کی ملازمت میں ان کو عزت ملنا شروع ہوگی, لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے, اٹریکٹ ہوں گے, ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ اٹیچ رہنے کی کوشش کریں گے. یہ دور اندیش ہوں گے, کانٹریکٹ بیس چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں گے, یہ اپنی زندگی میں اسپرچولی طور کے اوپر کسی روحانی سفر کے اوپر جاتے ہوئے نظر آئیں گے, یہ اپنی زندگی میں اپنے حلقہ احباب میں کچھ ایسے لوگ ضرور محسوس کریں گے جو ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, ان کو فائدہ بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے یہ ہمارے پاس بات ہے تیسرا زوڈک سائن لبرا, جو ٹاپ پہ ہوگا مئی کے مہینے. ٹاپ پہ. اچھا, اس کو کیا نہیں کرنا لبرا کو؟ لبرنس کو صرف جو ہے وقتی طور کے اوپر پہلے 10 دن نئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی, جو چیزیں پہلے سے چل رہی ہیں صرف یہ انہیں کو لے کے چلیں تو یہ اس میں بہت اچھا انشاءاللہ چلیں گے. اچھا چلیں گے. اگر ان کے لیے بزنس صحیح رہے گا یا جاب؟ لبرنس والوں کی جو نیچر ہے نا بیسکلی طور کے اوپر اس مہینے کی, اگر ہم صرف اس مہینے کی بات کریں تو اس مہینے میں ان کی نیچر یہ ہوگی کہ ان کا تھوڑا ایٹیٹیوڈ ہے, باسی ایٹیٹیوڈ رہے گا. ویسے ان کا ایٹیٹیوڈ باسی ہوتا نہیں ہے, یہ بڑے محبت کرنے والے ملنسار ہوتے ہیں, لیکن اس مہینے میں تھوڑا سا باسی ایٹیٹیوڈ ہوگا. تو یہاں تو یہ ایسی جاب میں چل پائیں گے جہاں پہ ان کو لوگوں سے باتیں نہ سننی پڑے, جہاں پہ ان کو بہت زیادہ لوگوں کے جو ہے وہ کام جو ہے وہ نہ کرنے پڑے, یا پھر ان کے لیے اپنا ذاتی کاروبار یا بزنس جو ہے وہ اس منتھ میں زیادہ
بہتر ہوگا، جس میں یہ بہت اچھا زیادہ پرفارم کر پائیں گے. لیکن اس مہینے کی گزر جانے کے بعد ان کی نیچر میں پھر وہی محبت، وہی ملنساری، وہی ایزی گو والا معاملہ دوبارہ سے پھر آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم چوتھے برج کی بات کریں تو چوتھا جو زوڈک سائن بنتا ہے وہ پھر ہمارے پاس آئے گا، اور وہ رہے گا سیجیٹیریس برج کا. سیجیٹیرینس والوں کے چارٹ میں دیکھیں تو ان کے نصیب کا رولنگ پلانٹ اپنی شرفی پوزیشن پہ ہے. سیجیٹیرینس والے لوگ اپنی زندگی میں اپنے نصیب کو بدلتے ہوئے محسوس کریں گے. سیجیٹیرینس والے لوگ اپنی زندگی میں خود اعتمادانہ فیصلوں کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ اپنی زندگی میں سفر کی طرف بھی سوچ سکتے ہیں، روحانیت کی طرف بھی سوچ سکتے ہیں، روحانی ریاضت و چلہ کشی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. یہ اپنی زندگی میں انعام، لاٹری، پرائز بانڈز کی طرف بھی فوائد حاصل کر سکتے ہیں. یہ لوگ اپنی زندگی میں اپنے کریئر، کاروبار میں کچھ نئے کانٹریکٹس ایڈ کرنا شروع کریں گے. اور یہ نئے جو کانٹریکٹس ہیں یہ ان کی زندگی میں آلریڈی پہلے سے کہیں نہ کہیں پہ چل رہے تھے، لیکن ان میں بینیفٹس نہیں مل پا رہا تھا. تو یہ بیسکلی طور کے پر سیجیٹیرینس والوں کے لیے بہت خوبصورت ہے. پھر اس کے بعد سیجیٹیرینس والوں کے لیے ایک اور بہت اچھی چیز ہے کہ ان کی میرٹل لائف میں خوبصورتی آئے گی. ان کی نہ صرف میرٹل لائف میں خوبصورتی آئے گی بلکہ یہ اپنی زندگی میں، اپنے ازدواجی زندگی میں کہیں نہ کہیں پر رکاوٹوں کو بھی بہت اچھے انداز میں ٹیکل ڈاؤن کر لیں گے. تو یہ 4 ایسے بروج ہیں جو کہ منتھ آف مئی میں بہت ہی خوبصورت ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ 4 زوڈک سائن بتائے ہیں سر نے آپ نے، جو سب سے جو جیمنائی ہے، کینسر، لیبرا، سیجیٹیریس. تو یہ 4 کو مئی میں بہت زیادہ بینیفٹس جو ہیں وہ ملنے والے ہیں. تو سر اس میں اچانک سے جو کہتے ہیں پیسہ کس کے پاس آئے گا مئی میں؟ اچانک سے پیسے کی بات کریں تو اس میں جس کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، بلا وجہ آ گیا، آسانی سے پیسہ مل جائے گا. اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ سیجیٹیریس ہے پہلے نمبر پہ. پھر اس کے بعد ہے لیو، مطلب پرائورٹی بیس، سیجیٹیریس، لیو، پھر اس کے بعد جا کے جو ہے وہ لیبرا. ان 3 کے پاس. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ سر بہت سے قرضوں میں لوگ جو ڈوبے ہوئے ہیں، مئی میں کون نکلے گا؟ مئی میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو جن کی نیت ہے بیسک طور پہ، ایک اصل چیز ہوتی ہے نیت، کہ مطلب آپ کے پاس اسباب اللہ بنا رہے ہیں لیکن آپ دینا بھی چاہ رہے ہیں کہ نہیں. نیت ہے تو اس اعتبار سے دیکھیں تو اس میں اسکارپینس والے اگر نیت رکھتے ہیں تو یہ قرضہ اتار دیں گے. پھر اس کے بعد نیت رکھتے ہیں تو ٹورس والے یہ قرضہ اتار دیں گے. یہ 2 ایسے زوڈک سائنس ہیں کہ جن کی نیت ہے اللہ تعالیٰ اسباب بنائے گا کہ یہ قرضوں سے نجات حاصل کر لیں. جو قرضوں میں پھنسے تھے، جو پرابلم میں تھے، اس طرح اچانک. اچھا فائنینشلی طور پر گھر مئی میں کون بنا سکتا ہے اپنا؟ گھر کے اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں بہت خوبصورت اسباب ہیں. ایک تو لیو کے لیے، اور نہ صرف لیو والوں کے لیے بلکہ لیو کے علاوہ ہمارے پاس سیجیٹیرینس والوں کے لیے بھی، کیونکہ ان کے ذائچے میں بھی اسباب اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے کہ گھر بنانا بھی اور گھر بسانا بھی، دونوں کی طرح کے اسباب ان کے ذائچے میں بہت. اچانک سے جو مطلب کوئی بیماری کو پریشانی جس کو بیماری آ سکتی ہے، بیماری پریشانی آنے والے جو معاملات ہیں وہ پھر ایکویرینس کے لیے. ایکویرینس والوں کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ان کا کہیں نہ کہیں پہ خرچہ جو ہے وہ بیماری پہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایکویرینس جو ہے کہ ایسا زوڈک سائن ڈیٹ آف برتھ سے جو ایکویریس ہے اس کو ایک کیئر کی ضرورت ہے بس. باقی صحیح ہے معاملہ. باقی بالکل. ٹریول کون کر سکتا ہے؟ ٹریول میں لیبرا، پھر اس کے بعد ہمارے پاس لیو، اور پھر ہمارے پاس جیمنائی. یہ 3 ایسے زوڈک سائن جو کہ ٹریول کرتے ہوئے نظر آئیں گے. سر بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. تو ناظرین یہ تھا مئی کا منتھ، اور اس میں خوشیاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ جو زوڈک سائن ٹاپ کے ہیں ان کو سب سے زیادہ بینیفٹس ہو سکتا ہے. تو آپ لوگوں نے یہ بھرپور طریقے سے مئی کو گزارنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری اگلی ویڈیو پہ آپ نے انتظار کرنا ہے. تب تک کے لیے لیکن چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن دبائیں. اور ہم صرف اور صرف یوٹیوب کے اوپر ہیں. ٹک ٹاک پہ کوئی نمبر جو آپ اگر ویڈیو دیکھیں، آواز بدلی ہوئی دیکھیں، سمجھ جائیں کہ یہ سید مصور علی زنجانی نہیں ہے، اسی ٹائم اس کو رپورٹ ماریے گا. میں ریکویسٹ کروں گا شاہ جی سے کہ وہ اپنا نمبر بھی بولیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ نمبر ہی سید مصور صاحب کا ہے. تو میرا نمبر جو کہ ہر پلیٹ فارم پہ چل رہا ہوتا ہے 030094837585. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. ناظرین پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.